بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک تالاب جسے خم کہتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد وعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک بندھی ہوئی رسی کی مانند ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک آئیں گے، لہٰذا میرے بعد ان دونوں سے سلوک کرنے میں مجھے نگاہ میں رکھنا، یعنی میرا لحاظ کرنا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابہ تب تک بنیں گے جب تک میں ہوں، مجھے دیکھتے جائیں گے، اسلام لاتے جائیں گے اور صحابہ بنتے جائیں گے۔ لیکن جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، یعنی وصال ہو جائے گا، میں اپنی مرقد کو منور کروں گا، تو صحابہ دیکھیں گے نہیں، اور جب دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں۔ تو جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی گھٹنا بھی شروع ہو جائیں گے، یعنی 50 سال میں آدھے ہو جائیں گے، اور 100 سال تک 90% صحابہ کم ہو جائیں گے، اور 200 سال تک تو ایک صحابی بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 200 سال تک ہی ساتھ دے پاتے، قرآن پھر اکیلا ہو جاتا، یعنی تنہا ہو جاتا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا اور نہ اہل بیت ختم ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کرنا نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنا نصیب ہو۔ آمین۔